الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وقال تبارك وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال تبارك وتعالى في مقام آخر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم اما بعد میرے محترم بھائیو دوستو عزیزو اور بزرگو ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے اللہ کے نبی تاجدار مدینہ کالی کملی والے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بعثت کا مہینہ ہے کہ یہ مہینے میں آپ دنیا میں آئے ہیں اور اسی مہینے میں آپ دنیا سے رخصت ہوئے. اس کو اللہ کے نبی کی سیرت کے ساتھ اس مہینے کا ایک خاص تعلق ہے. اسی وجہ سے اس مہینے میں مقررین اکثر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے کسی نہ کسی پہلو پر کلام کیا کرتے ہیں کیونکہ آپ کی ذات بابرکت ایسی ہے کہ جس کا ہر پہلو امت کے لیے ابتدا ہے. اس لیے آپ کی کوئی سیرت کو بیان کرتا ہے, آپ کی کوئی صورت کو بیان کرتا ہے, آپ زندگی دین کے پھیلانے کے واقعات کو بیان کرتا ہے کہ میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ کالی کملی والے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بھیجا ہے وہ رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا ہے. آپ کی ذات بابرکت ساری دنیا کے لیے رحمت ہے, اس لیے کہ آپ جس طریقے کو لے کر کے آئے ہیں وہ طریقہ رحمت والا ہے جسے میں اور آپ دین کہتے ہیں. کہ یہ دین جس کی بھی زندگی میں ہوگا دنیا میں بھی رحمت ہوگی اور مرنے کے بعد ہمیشہ کی آخرت میں اس کے اوپر رحم کر دیا جائے گا. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دین کے پھیلانے کے لیے بڑی جدوجہد کی, آپ نے بڑی قربانیاں دی. آپ اپنے گھر کے بوجھے چولہوں کی آپ نے فکر نہیں کی ہے, لیکن آپ نے امت کی فکر کی. آپ سیرت طیبہ اٹھا کر کے دیکھیں گے پتہ چلے گا کئی موقع ایسے آئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے لیے پریشان ہوتے تھے. ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت ہوئی, گفتگو ہوئی. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے جہنم کے حالات پوچھے. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے نبی اللہ نے جنت کو بھی 7 طبقوں میں بنایا ہے اور جہنم کو بھی
طبقوں میں بنایا ہے۔ جنت میں جو اوپر جائیں گے یوں نعمتیں بڑھے گی، اور جہنم میں جو نیچے آئیں گے یوں عذاب بڑھے گا۔ بلکہ لکھا ہے کہ اگر جہنم کے نیچے والے طبقے سے بعض مرتبہ جہنم پناہ مانگے گی، فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا۔ غی کے بارے میں جہنم کا ایک طبقہ ہے جس کا نام غی ہے، کہ جس میں کون لوگ جائیں گے کہ جنہوں نے نمازوں کو ضائع کیا، فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة، کہ بہت سے ناخلف لوگ تمہارے بعد آئیں گے، اضاعوا الصلاة، جو اپنی نمازوں کو ضائع کر دیں گے، واتبعوا الشہوات، اور شہوات کی پیروی کریں گے، کہ عنقریب فسوف یلقون غیا، عنقریب انہیں جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اب یہ غی کیا ہے؟ مفسرین نے لکھا ہے روزانہ جہنم اس غی سے پناہ مانگتی ہے، کہ جہنم میں جو نیچے جایا جائے گا یوں عذاب بڑھے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ جبرائیل بتاؤ کہ مجھے جہنم کے کون سے طبقے میں کون لوگ جائیں گے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام گنواتے گئے کہ جہنم کے سب سے نیچے والے طبقے میں منافقین رہیں گے۔ منافق تو جانتے ہو، جو باہر سے مسلمان ہو اندر سے کافر ہو، اسے منافق کہتے ہیں۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ منافق جہنم کے سب سے نیچے والے طبقے میں رہیں گے، اس کے اوپر مشرک، پھر اس کے اوپر یہود نصارہ۔ آپ نے 6 طبقے گنوائے، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے 6 طبقے گنوانے کے بعد آپ رک گئے۔ اللہ کے نبی فرمانے لگے جبرائیل 7ویں طبقے میں کون ہو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پوچھنے پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دبی آواز میں کہا آپ کی امت کے وہ گناہ کبیرہ کرنے والے جنہوں نے گناہ کبیرہ کیے، جنہوں نے گناہ کبیرہ کیے اور بغیر توبہ کے مر گئے، بغیر توبہ کے، کیونکہ ایک وقت ایسا بھی آنے والا ہے جب ایمان والوں کو کہتے ہیں کہ جس کے اندر میں ذرہ برابر ایمان ہوگا، ذرہ، بعض لوگ تشبیہ دیتے ہیں اسے رائی کے دانوں سے، کہ نہیں رائی کا دانہ نہیں، رائی کا دانہ تو بہت بڑا ہے، ذرہ جو ہے وہ روشن دان کے اندر میں سے جو روشنی آتی ہے، اور اس روشنی کے اندر میں بعض مرتبہ دیکھنا کہ کچھ چھوٹے چھوٹے ذرات ایسا لگ رہا ہے اڑ رہے ہیں۔ میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ کالی کملی والے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی جنت میں ہوں گے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئیں گے اور آ کر کے کہیں گے آپ کی امت نے آپ کو سلام کہا ہے، آپ کی امت نے آپ کو کہا اور بھی کوئی پیغام دیا ہے؟ کہاں پیغام ہے، پیغام یہ ہے کہ آپ کی امت نے یہ کہا ہے کہ جہنم کی آگ نے ہمیں جلا کر کے ہمارا حال بہت برا کر دیا، آپ اپنی جنت میں بے قرار ہو جائیں گے،
کی طرف آپ چل پڑیں گے، یہاں تک کہ آپ جہنم کے قریب پہنچیں گے۔ جہنم کا داروغہ مالک آپ کے استقبال میں کھڑا ہو جائے گا اور کہے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے یہاں آنے کی کیوں زحمت کی، آپ کیوں آئے ہیں؟ آپ حکم دے دیتے، میں اس حکم کی تعمیل کر لیتا۔ اللہ کے نبی فرمائیں گے میں اپنی امت کے گنہگاروں کو لینے کے لیے آیا ہوں، کیونکہ آپ جب یہ خبر سنیں گے آپ عرش کے سامنے جائیں گے، عرش کے سامنے جا کر کے اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوں گے اور سجدہ ریز ہو کر کے اللہ کی ایسی حمد کریں گے، ایسی ثنا بیان کریں گے، ایسی تعریف بیان کریں گے کہ نہ اس سے پہلے کسی نے ایسی تعریف کی ہوگی، نہ اس کے بعد کوئی ایسی تعریف کر سکے گا۔ اللہ کو اپنے نبی کا سجدے میں پڑا ہوا ہونا، اللہ کو دیکھ کر کے اللہ حکم دیں گے یا محمد ارفع راسک یا محمد، اے محمد آپ اپنے سر کو اٹھائیے، اشفع تشفع، آپ جس کے لیے بھلاوڑ کریں گے، آپ جس کے لیے سفارش کریں گے، ہم آپ کی سفارش کو قبول کریں گے۔ آپ اپنی امت کے لیے سفارش کریں گے جس پر اللہ حکم دیں گے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ جا کر کے آپ اپنی امت کے گنہگاروں کو جہنم سے نکال لیجیے۔ میرے اور آپ کے پاس ایمان کا جو سرمایہ ہے واقعی بہت بڑی نعمت ہے۔ کہتے ہیں ایمان مجھے اور آپ کو ماں کی گود میں مل چکا ہے، اب اس ایمان پر محنت کر کے کہتے ہیں ایمان کا مل جانا یہ آدھی کامیابی ہے، لیکن ایمان کو بچا کر کے لے جانا یہ پوری کامیابی ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہنم کی طرف بڑھیں گے۔ آپ جب کبھی بھی آپ امت کا حال دیکھتے آپ پریشان ہو جاتے، آپ کا آخری وقت ہے، حضرت اسرائیل علیہ السلام کو لے کر کے حضرت جبرائیل آئے ہیں اور پھر یہ کہا ہے کہ آپ کو لینے کے لیے آئے ہیں۔ اس وقت آپ نے جو سوال کیا ہے وہ یہی سوال تھا کہ میرے بعد میری امت کا کیا ہوگا۔ یقین مانو صحابہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم بیٹھے ہوئے، آپ ہم سے تکلم کر رہے، آپ ہم سے گفتگو کر رہے، آپ ہم سے باتیں کر رہے ہیں کہ اسی باتوں کے درمیان میں حسن اور حسین کی رونے کی آواز آئی۔ صحابہ فرماتے اللہ کے نبی نے ہمارے درمیان سے راستہ بنایا، آپ چل لیے، یہاں تک کہ حضرت فاطمہ کے مکان پر پہنچے اور جا کر کے دستک دی، فاطمہ فاطمہ فاطمہ، 3 مرتبہ کی دستک کے بعد اندر سے یہ آواز آئی، ابا جان صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف لے آئے، آپ کے آنے پر اللہ ہمارے گھروں میں برکتیں نازل فرماوے۔ ایک باپ کے آنے پر بیٹی دعائیں دے رہی ہے، آج ہمارے درمیان سے دعاؤں کا ماحول ختم ہو چکا، یہاں تک کہ آپ اندر میں تشریف لائے، آپ اپنی بیٹی کو مخاطب کر کے کہنے لگے بیٹی کیا بات ہے، تو تیرے باپ کی آہٹ پر بے قرار ہو جاتی، یہاں تک کہ اپنے باپ کا استقبال دروازے میں آ کر کرتی۔ آج میں نے تجھے 3 مرتبہ پکارا اور 3 مرتبہ کی آواز کے بعد جواب میں تو نے اندر بلا لیا، تو خود دروازے تک نہیں آئی، بیٹی کیا بات ہے۔ گھرانے نبوت کے چولہے ٹھنڈے پڑ چکے، کھانے کی کوئی چیز نہیں ہے، اس دین کے خاطر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لقد خفت فی اللہ وما یخاف احد، اس دین کے خاطر جتنا مجھے ڈرایا گیا
اتنا کسی کو نہیں کرا۔ وَلَقَدْ أُوذِيتُ فِي اللَّهِ وَمَا يُؤْذَىٰ أَحَدٌ، اس دین کی خاطر جتنی تکلیفیں مجھے دی گئی ہیں کسی اور کو نہیں دی گئی۔ آپ نے ایک واقعہ بیان کیا، وَلَقَدْ أَتَتْ عَلَيَّ 30 مِن بَيْنِ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ وَمَا لِيَ وَلِبِلَالٍ يَأْكُلُهُ ذُو كَبِدٍ إِلَّا شَيْءٌ يُوَارِيهِ لِبِطُ بِلَالٍ۔ مجھ پر اور بلال پر 30 دن اور 30 راتیں ایسی گزری ہے کہ ہمارے پاس کھانے کی کوئی چیز نہیں تھی کہ جسے کوئی جاندار کھا سکے۔ اور تھی تو اتنی تھی کہ جسے بلال کی بغیر چھپا لیتی۔ گھرانے نبوت کے باپوں کا ماحول چل رہا ہے۔ بیٹی فاطمہ کہنے لگی کہ میں نے اپنے غم کو دبایا کہ کہیں میرے باپ کا غم بھڑک نہ جائے، اور دبے انداز میں کہہ دیا پاپوں کی کثرت نے آپ کی بیٹی کو نڈھال کر دیا۔ آپ کی بیٹی کے پیروں میں اتنی طاقت نہیں رہی کہ اپنے باپ کا استقبال دروازے میں جا کر کرے، نتیجے میں جواب میں نے آپ کو اندر بلا لیا۔ آپ اپنی بیٹی کی طرف بڑھے اور بیٹی سے کہنے لگے بیٹی تجھے معلوم ہے حسن اور حسین کا رونا میرے باپ کو دل کو تڑپا دیتا ہے، تو ان معصوم بچوں کو کیوں رلاتی ہے؟ حضرت فاطمہ فرماتی ہے کہ میں نے پھر اپنا غم دبایا کہ کہیں آقا کا غم بھڑک نہ جائے، اور دبے انداز میں کہا کہ ابا جان صلی اللہ علیہ وسلم میں انہیں نہیں رلاتی، ان کی بھوک انہیں رلاتی۔ آپ فرمانے لگے بیٹی حسین چھوٹا ہے، اسے تو دودھ پلا لیتی، حسن کا بہلانا تیرے باپ کے لیے آسان ہو جاتا، لیکن نہیں، تو نے تو دونوں کو رلایا ہے، اور ان آنکھوں نے دونوں کو روتا ہوا دیکھا ہے، جس سے تیرے نبی کا تیرے باپ کا تڑپنا اور بڑھ گیا۔ حضرت فاطمہ فرماتی کہ پھر میں نے اپنے غم کو دبایا اور دبے انداز میں کہا ابا جان صلی اللہ علیہ وسلم فاقوں کی کثرت نے آپ کی بیٹی کے دودھ کو ختم کر دیا۔ اب آپ کی بیٹی اس لائق نہیں رہی کہ آپ کے نواسے کو دودھ پلا سکے۔ اللہ کے نبی آگے بڑھے، حضرت حسن کو اٹھایا، حضرت حسن کو اپنے کاندھے پر ڈالا، تھپتھپی ماری، یہاں تک کہ حضرت حسن سو گئے۔ پھر آپ نے حضرت حسین کو اٹھایا، نانا جان کے پاس بھی کوئی چیز نہیں ہے دل بہلانے کے لیے، آپ نے اپنی زبان مبارک حضرت حسین کو دے دی کہ حسین اسے چوس لے، یہاں تک کہ حضرت حسین چوستے رہے، حضرت حسین کی بھی آنکھ لگ گئی۔ آپ اس کے بعد دونوں نوازوں کو سلانے کے بعد آپ اپنی بیٹی کی طرف آگے بڑھے، یہاں تک کہ اپنی بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھا اور یہ فرمایا اسبری یا فاطمہ اسبری، بیٹی فاطمہ صبر کر لے، میں جانتا ہوں تیرے چولہے کیوں ٹھنڈے پڑ گئے، تجھے کہ تیرے گھرانے نبوت میں فاتح کیوں آئے، میں جانتا ہوں ان بچوں کا باپ اور تیرا چہیتا شوہر اور تیرے باپ کا لاڈلا داماد یہ قرآن کے پیغام کو عام کرنے کے لیے، میرے لائے ہوئے دین کو عام کرنے کے لیے دنیا میں پھر رہا ہے، نتیجے میں گھرانے نبوت میں فاتح آئے، بیٹی تو اسے جھیل لے۔ آپ جب فارغ ہو کر اپنی بیٹی کے پاس سے آئے ہیں، صحابہ فرماتے کہ اللہ کے نبی ہم سے مخاطب ہو کر کہنے لگے او میرے صحابہ، اللہ نے تمام میرے بھائی انبیاء علیہ السلام کو ایک نبوت والی دعا دی ہے،
لیکن یاد رکھنا ہو میرے صحابہ، آج میں اپنی اس دعا کو اپنے گھر کے بوجھے ہوئے چولہوں کے لیے استعمال نہیں کروں گا، بلکہ تمہارا نبی اس دعا کو بچا کر کے لے جائے گا اور اللہ کے سامنے عرش کے سامنے رکھوں گا اور اللہ سے کہوں گا اس نبوت والی دعا لے کر کے آیا ہوں جس کو آپ انکار نہیں کریں گے، اور یہ دعا بھی میں اپنی امت کے حق میں دوں گا۔ جب جب بھی ایسے موقع آئے آپ نے اپنی امت کو یاد کیا، آپ اپنی جنت میں پریشان ہو گئے امت کا سن کر، نتیجے میں عرش کے سامنے جا کر کے سجداریز ہو گئے۔ اللہ نے اجازت دی کہ جاؤ اپنی امت کے گنہگاروں کو نکالو۔ چنانچہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جہنم کے قریب پہنچیں گے، مالک استقبال میں کھڑا ہو جائے گا اور کہے گا کہ کیا بات ہے آپ کو آنا پڑا؟ کہ میں اپنی امت کے گنہگاروں کو لینے کے لیے آیا ہوں۔ چنانچہ آپ اپنی امت کے گنہگاروں کو اپنے ہاتھوں سے نکالیں گے اور اس وقت ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، اس وقت کافر افسوس کرے گا کاش میں دنیا میں ایک مرتبہ کلمہ پڑھ لیتا، دنیا میں ایک مرتبہ کلمہ پڑھ لیتا تاکہ آج میں اس جہنم سے بری ہو جاتا۔ چنانچہ ساری جن کے بھی دل میں ذرہ برابر ایمان ہوگا سب کو جہنم سے نکال لیا جائے گا، اور اس کے بعد پھر موت کو دنگے کی شکل میں لایا جائے گا، اور حضرت یحییٰ علیہ السلام اس موت کو ذبح کریں گے، اور اس کے بعد ایک اعلان ہوگا جنت والوں کے لیے، او جنتیوں، ایک خوشخبری ہے۔ کیا ہے؟ ایک خوشخبری ہے کہ اب تمہیں اس جنت میں ہمیشہ رہنا ہے، اب موت نہیں آئے گی، اب موت۔ اور جہنم والوں کے لیے ایک دکھ بھرا اعلان ہوگا، او جہنم والوں، اب جو عذاب میں تم ہو اسی عذاب میں ہمیشہ رہو گے، اب تمہیں موت بھی آئے گی۔ چنانچہ یہاں قصہ ختم ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے رحمت بنا کر کے بھیجے گئے۔ آپ کے لائے ہوئے طریقے میں، آپ کے لائے ہوئے دین میں رحمت ہے۔ اللہ کا یہ اٹل قانون ہے، اٹل فیصلہ ہے، جس کی بھی زندگی میں دین ہوگا ہم اسے دنیا میں دنیا کے اعتبار سے، کیونکہ میں نے اور آپ نے دنیا کی کامیابی کا جو مطلب ہے وہ غلط سمجھا ہے۔ میں نے اور آپ نے کیا سمجھا ہے؟ مجھے اچھے سے اچھے کھانے ملے، اچھے سے اچھے لباس ملے، اچھے سے اچھی گاڑی ملے گھومنے کے لیے اور رہنے کے لیے اچھے سے اچھا۔ حالانکہ یہ چیزیں دنیا کے اعتبار سے ضرورت زندگی ہے، مقصد زندگی نہیں ہے۔ مقصد زندگی دین ہے، اور اللہ کا یہ اٹل قانون ہے، اٹل فیصلہ ہے، جس کی بھی اللہ کا کسی سے کوئی رشتہ ناتا نہیں۔ اللہ نے مثالیں بیان کی، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَتَ نُوحٍ وَامْرَأَتَ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا۔ یہ لمبی چوڑی بات، میں اس بات کو عرض کر رہا تھا کہ ہم جس دین کو اللہ کے نبی لے کر کے آئے ہیں، ہم سب اس دین کو اپناوے تاکہ ہمارے اوپر بھی رحمت ہو۔ اپنائیں گے انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرماوے۔ اس ملک پر جو تعصب پسند عنصر چھایا ہوا ہے، اللہ اس کی جڑیں جلدی کاٹ دے، ان کا تختہ جلدی الٹ دے، انسانوں کے ہمدرد، انسانوں کے خیر خواہ، انصاف پسند لوگوں کو برسرے اقتدار لانے کا فیصلہ فرماوے۔ اس وقت جہاں جہاں بارش زیادہ ہوئی ہے اور سیلاب کی زد میں جو آئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام کو جو بچھڑ گئے ہیں انہیں ملا دینے کا فیصلہ فرماوے، جو اجڑ گئے ہیں انہیں آباد کر دینے کا فیصلہ فرماوے، اور جو اس سیلاب کے اندر میں اللہ کی بارگاہ میں پہنچ گئے
اللہ تعالیٰ ان کو شہادت کا درجہ دے دینے کا فیصلہ فرماوے، اور اللہ تعالیٰ جہاں جہاں ضرورت ہو رستی برتی بارش برسانے کا فیصلہ فرماوے، اور اس بارش کو ہمارے لیے رحمت بناوے، نہ یہ کہ ہم نے اپنے گناہوں کے ذریعے سے اللہ کو ناراض کیا ہے، نتیجے میں رحمت والی چیز غضب بن کر کے آئی ہے۔ اس لیے ہم اپنے اعمال کا جائزہ لیں اور اپنے اعمال کو سدھارنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مرضیات پر چلاوے، نامرضیات سے ہماری پوری حفاظت